بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ششم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جان سکیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملنے کی وجہ جان سکیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ خدمات کے بارے میں جان سکیں، اسی طرح آپ کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا اطلاق کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل دور میں کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا انہیں صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگوں میں بے شمار صحابہ کرام اور صحابیات بھی شامل تھیں۔ صحابی کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو آپ پر ایمان لاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بہترین اور مثالی زمانہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو خاندان تھا بنو عدی کہلاتا تھا۔ آپ کے والد خطاب، آپ کی والدہ کا نام حنتمہ اور آپ کا لقب فاروق۔ آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس 13 ایئرس چھوٹے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور چند دنوں بعد آپ اسلام کے جو پہلے بہت بڑے دشمن تھے وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ بھی ہوا اور آپ اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ بھی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق کو واضح کر دیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ایک دن نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں مسلمان رشتہ دار نعیم بن عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ جب بتایا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ اپنے گھر کی تو خبر لے لو پہلے کہ آپ کی جو بہن ہے فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ غصے کی حالت میں گھر واپس پہنچے۔ گھر کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ بہن سے غصے میں پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکے ہو۔ آپ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے دوڑی تو وہ بھی زخمی ہو گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ ہماری جان بھی لے لیں تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی اس استقامت کو، جرأت کو دے کر نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے وہ چیز تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ پہلے وہ غسل کریں، پھر قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ پڑھیں۔ ان کی زبان سے جب انہوں نے تلاوت کی تو بے ساختہ نکلا، یہ کیا شاندار کلام ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کتاب حقیقت بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 35 ایئرس تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خانہ کعبہ میں جو اعلان نماز کس طریقے سے ہوئی اس کا جو آغاز ہوا جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبول اسلام کے بعد انہوں نے اسلام کو یہ تقویت بخشی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کہ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں مسلمانوں نے پھر اعلان
یعنی کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، جس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، اور ان کے بارے میں فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم پر ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جب دوبارہ کوئی داخل ہوگا تو وہ جنتی ہے، اور اس مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوگا، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا، سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی کہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین، سلیم، اور اسی طرح بالغ النظر اور صائب رائے تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی شجاعت، آپ کی فصاحت و بلاغت اور خطابت بے مثال تھی۔ آپ فقہ اور اجتہاد میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، جو اسلامی مسائل ہوتے ہیں نا، احکامات وغیرہ، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ بےحد سخی بھی تھے، فیاض بھی تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت شفیق تھے، مہربان تھے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا جو خلافت تھا، ان کی جو مدت تھی وہ 10.5 سال تھی، 10.5 years۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاح و بہبود اور خدمت خلق کے بہت سے کام کیے۔ رعایا یعنی جو عوام تھی ان کی خبر گیری کرتے، ان کی ضرورت کا خاص خیال رکھتے، غریبوں اور کمزوروں کے لیے وظیفے مقرر کیے، قیام امن کے لیے پولیس جیسا شعبہ جو ہے انہوں نے قائم کیا، عدالتیں مقرر کی اور قاضی مقرر کیے۔ آپ بطور خلیفہ جو آپ نے خدمات دی ان میں عدل و انصاف کا قیام، فوجی نظام میں اصطلاحات، اسی طرح اسلامی ریاست کا بہترین نظام، تعلیم اور عدلیہ کا بہترین نظام قائم ہوا، بیت المال کا قیام ہوا، شہریوں کے حقوق کی حفاظت کا ایک پراپر فضا قائم ہوئی، زمینوں کی تقسیم اور زراعت کی ترقی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور اس وقت جو عہد فاروقی میں موجود، جو ان کے جو دور میں جو اسلامی خلافت کے جو حصہ شامل ہوئے، جو علاقے فتح ہوئے، جن میں سعودی عرب، اردن، عراق، اسی طرح یمن، لبنان، مصر، شام، لیبیا، فلسطین اور آذربائیجان، اور جو آج جس طرح ہمارا جو ملک ہے جس جگہ پہ، وہ بھی شامل تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی فتوحات جو اگر میپ کے لحاظ سے دیکھے جائے تو میپ میں اس طریقے سے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ جب ایک غیر مسلم غلام جو ابو لبلب فیروز نے آپ پر حملہ کر دیا، اس حملے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے شہادت پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ پھر آپ کو مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج کے سبق کے اہم نکات: اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو تقویت بخشی، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ آپ کا لقب فاروق تھا۔ بطور خلیفہ آپ نے بہت سی خدمات انجام دی، اور آپ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلامی سلطنت تھی اس نے بہت اس میں اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 24 ہجری میں شہادت پائی۔ آپ کو پھر مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے درست جوابات کو ٹیلی کرنا ہے۔ درست جواب پر آپ کو شاباش، ویل ڈن، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں۔ آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ مشق ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔